بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کا کچن وتھ شمسہ میں آج لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بڑی مزیدار سی ریسپی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا تھینک یو سو مچ۔ ایک اچھا سا کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے دیگی سٹائل سے آج کابلی چنا پلاؤ بنانا سٹارٹ کریں گے۔ بہت مزیدار ہے، بہت آسان ہے یہ ریسپی، تو آپ لوگوں نے فل واچ کرنی ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ ریسپی اور ویڈیو کیسی لگی۔ چلیں آئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے ایک بول لے لیا، اس میں 3 کپ چاول لے لیے، کوئی بھی آپ چاول لے لیں۔ تو یہ میرے پاس 3 کپ چاول ہیں، ان کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا تھا۔ تو یہ 3 کپ میں نے چاول لے لیے، اب ہم پانی کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے۔ اچھے طریقے سے 2-3 دفعہ اس کو اچھے طریقے سے واش کریں گے تاکہ پانی جو اس کا گندا پانی ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ تو ہم نے چاول بھگو کے رکھ دیے ہیں، اب ہم اس میں ایک کڑھائی لیں گے، اس میں آئل ایڈ کر دیں گے، ہاف کپ کے قریب، ہاف کپ سے زیادہ میں نے آئل لے لیا، اور یہ میڈیم سائز کے 2 پیاز کو میں نے اچھے طریقے سے بریک سا پتلے سے سائز میں اس کو کٹ کر لیا۔ تو اب ہم اس کو جلائیں گے نہیں، اس کا کلر بھی چینج نہیں کریں گے، بالکل اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے بغیر جلائے اس کو کوک کر لیں گے۔ اب ہم اس میں ادرک ایڈ کر دیں گے، ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ تو اس کو بھی بغیر جلائے ہم 5 سے 6 منٹ کے لیے پکا لیں گے، اس کا کلر بغیر چینج کیے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو 5 سے 6 منٹ پکا لیں گے اچھے طریقے سے۔ پھر اس میں ہم سپائسیز ایڈ کریں گے۔ 1 چمچ کے قریب میں نے اس میں بلیک مرچ کا پاؤڈر ایڈ کر دیا، بالکل دیگی سٹائل میں بنانا سکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ تو یہ میں نے دڑا مرچ لے لی، اس میں 1 چمچ بھر کے اس میں ایڈ کر دیں گے دڑا مرچ۔ تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ، بہت مزیدار سا آج ہمارے چاول ہونے والے ہیں۔ تو ہاف چمچ کے قریب میں نے اس میں سوکھا دھنیا، ہاف چمچ کے قریب اس میں زیرہ پاؤڈر، ہاف چمچ ہی میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا۔ نمک ہم آگے جا کے اور ایڈ کریں گے، تو اس لیے آپ نے فل ویڈیو واچ کرنی ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگ پک لیں گے۔ یہ میرے پاس ٹماٹر ہیں 2 اور 3-4 ہری مرچیں تھیں، ان کو میں نے اچھی طریقے سے موٹا موٹا سا چوپ کر لیا۔ تو اب ہم ٹماٹر اس میں ایڈ کر دیے، اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے کوک ہونے دیں گے۔ اور یہ میرے پاس املی ہے، 1 چمچ کے قریب اس میں املی میں نے ایڈ کر دی ہے، تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا املی سے، آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور ایڈ کرنی ہے۔ اب ہم اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے کوک کر لیں گے۔ اور یہ میرے پاس 2 الائچی، لونگ، تیز پتہ اور کالی مرچ ہے، یہ میں نے اس میں ثابت ایڈ کر دیے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے 5 سے 6 منٹ کے لیے اور کوک ہونے دیں گے، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ آپ نے یہ سارے اسپائسیز ضرور ایڈ کرنے ہیں۔ یہ میرے پاس چکن کیوبس ہے، اگر آپ کے پاس چکن پاؤڈر ہے تو آپ اس میں چکن پاؤڈر بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کو میں نے اس طرح تھوڑا سا 2 پیسیز میں کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے۔ اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہم نے چکن کیوبز بھی ایڈ کیا ہے وہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے گا، تو اچھے طریقے سے یہ کوک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے کوک ہونے دیں گے۔ یہ میرے پاس چنے ہیں، یہ میں نے 2 کپ اس میں چنے ایڈ کر دوں گی۔ یہ دیکھیں، میں نے 2 کپ اس کے میرینیشن کر کے 2 کپ اس میں چنے ایڈ کیے ہیں، یہ بوائل چنے میں نے لیے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے اس کو 90% بوائل کر لیا تھا، اور 10% ہم نے اس میں جب پانی وغیرہ ایڈ کریں گے تو یہ مسالے کے ساتھ ہی اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں، ہمارا مسالہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے 3 کپ چاول تھے، تو اب ہم اس میں 5.5 کپ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ 3 کپ چاول تھے تو اب ہم نے اس میں 5.5 کپ پانی ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں، 5.5 کپ ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے۔ یہ دیکھیں، 5.5 کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو 1-2 بوائل آنے دیں گے تاکہ پانی اچھے طریقے سے 1 منٹ کے لیے بوائل ہو جائے۔ تو ہم اتنی دیر تک پہلے نمک ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس طرح میں تھوڑا سا پانی لے لیا ہے، اس میں نمک چیک کر لیں گے کہ ہمارا نمک کمپلیٹ ہے، تو اگر نہیں ہے تو اس میں اور ایڈ کر دیں گے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ نمک کو کر سکتے ہیں، مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں نمک اور ایڈ کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کو 1 بوائل ہونے دیں گے۔ جب اس میں 1 بوائل آ چکا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے بوائل آ چکا ہے، تو اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چاول بھگو کے رکھ دیے تھے۔ تو اب ہم نے چاول بھگو کے رکھ دیے تھے تو یہ ایڈ کر دیے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ہم 1 منٹ کے لیے اس کو ہلا دیں گے اچھے طریقے سے۔ اس میں جب چاول ایڈ کر دیتے ہیں تو زیادہ چمچ کو نہیں ہلاتے، تو
یہ دیکھیں یہ چاول اور مکس ہو چکے ہیں، پانی بھی ہمارا تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے۔ یہ میرے پاس ٹماٹر تھے پیسز میں، کچھ کٹے ہوئے ادرک اور ہری مرچیں میں نے اس میں ایڈ کر دیے۔ اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس کو دم لگا دیا ہے، ماشاءاللہ چیک کریں کتنے مزیدار کھلا کھلا چاول ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ چنا پلاؤ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ ریسپی اور ویڈیو کیسی لگے۔ اگر آپ لوگوں کو کہیں سے سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی فائنل لک کتنی مزیدار اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔